آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ شکریہ۔ سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج میں دوستوں کے انتخاب کے موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں۔ ایک تو عمومی سی بات ہے کہ اپنے لیے اچھے دوستوں کا انتخاب کریں، برے لوگوں سے دور رہیں، کیونکہ انسان اپنی صحبت سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ مایوس اور بزدل لوگ آپ کو کچھ نہیں دے سکتے، جبکہ آپ کو متحرک رکھنے والے، امید دلانے والے، حوصلہ مند افراد کامیابی کے بہت قریب پہنچا سکتے ہیں۔ بڑا ہی عام سا اصول ہے، سب لوگ جانتے ہیں۔ لیکن میں آج اپنی گفتگو میں 3 طرح کی خصوصیات رکھنے والے افراد کا ذکر کروں گا، تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے ارشادات، احکامات، نصیحتوں، ان کے حوالے سے ہمارا عمومی رویہ یہ ہے کہ ہم ان کے مفاہیم کو، ان کے مطالب اور معانی کی وسعت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم یہ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ اگر کوئی حکم دیا جا رہا ہے تو شاید وہ اسی گروہ کے لیے مخصوص ہے کہ جس کا ذکر اس واقعے میں ہوا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسے اس مثال سے ہی سمجھیں کہ اگر کوئی شہری کسی اعلیٰ عدالت میں درخواست دائر کرے جس میں کچھ قانونی اور آئینی نکات کی تشریح مطلوب ہو اور عدالت اس پر فیصلہ صادر کر دے، تو اس فیصلے کا اطلاق صرف اس درخواست گزار پر نہیں بلکہ پورے ملک پر ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی کوئی واقعہ بیان فرمانے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نازل ہوتا ہے، کوئی تلقین ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کا مخاطب بھی ایک گروہ نہیں ہوتا، بلکہ وہاں پر اللہ کا مخاطب پورا عالم انسانیت ہوتا ہے۔ اس میں کسی علاقے کی، کسی مذہبی اور سیاسی نظریے کی، کسی رنگ و نسل کی کوئی تخصیص اور کوئی تفریق نہیں ہوتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کونوا مع الصادقین، کہ سچوں کے ساتھ رہو۔ ایک اور جگہ فرمایا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت فرماتا ہے۔ اب عمومی طور پر ہم سچا اسے کہیں گے شاید جو عدالت میں سچی گواہی دیتا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو۔ ہم محسن اسے کہیں گے جو دوسروں پر احسان کرتا ہو، کسی کی مدد کر کے، کسی کی اخلاقی مدد کر کے، کسی کی مالی امداد کر کے۔ لیکن حقیقت یہ ہے، صادق وہ کہلاتا ہے کہ صدق جس کے رویے سے جھلکتا ہو۔ وہ جس شعبے میں بھی کام کر رہا ہے، اس نے سچائی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا رکھا ہے۔ اسی طرح محسن صرف احسان کرنے والے کو نہیں، بلکہ ایسے شخص کو، ایسے انسان کو جو جس بھی پیشے سے وابستہ ہے، اس نے حسن کو اپنا وتیرہ بنا رکھا ہے اور اپنے کام کو حسین بنانا اس کی اولین ترجیح ہے، اسے محسن کہا جاتا ہے۔ اب یہ دونوں ارشادات اللہ تعالیٰ کے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ صادقین اور محسنین کے قربت میں رہنا انسان کے لیے فائدہ مند نہ ہو؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ صادقین کے قریب رہ کر ان کے صدق سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں، قطع نظر ان کے سیاسی اور مذہبی نظریہ کے، ان کے رنگ و نسل کے اور ان کی شہریت کے۔ وہ جو بھی کام کر رہے ہیں، ہم تلاش کریں کہ انہوں نے صدق کو اپنی اولین ترجیح کیسے بنا رکھا ہے، اور ان کا وہ صدق انہیں کہاں کہاں اور کیسے فائدہ پہنچا رہا ہے۔ ہم کارپوریٹ سیکٹر میں ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں، ٹریڈ سیکرٹ۔ یہ ٹریڈ سیکرٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ کون سا راز ہوتا ہے؟ یہ سچائی ہی تو ہوتی ہے، یہ وہ صدق ہی تو ہوتا ہے۔ تو ایسے صادقین کے قریب رہ کر، ان کی صحبت میں رہ کر ایسے رازوں کو پانے کی کوشش کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ان کا صدق تلاش کریں، وہ دیکھیں کہ سچائی کے ساتھ ان کی نسبت کیا ہے، سچائی انہیں کہاں کہاں فائدہ دے رہی ہے۔ اب اس کے مخالفت میں کاذبین ہیں، تو جب صادقین کے ساتھ رہنا فائدہ مند ہے تو یقیناً کاذبین کے ساتھ رہنا نقصان دہ ہوگا۔ اب محسنین ہیں، تو یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے محبت کا اعلان فرمایا۔ یہ یقیناً وہ لوگ ہیں جو اپنے کام کو حسین انداز میں کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے کام کو بدنما اور بدصورت نہیں بننے دیا۔ ایک بڑے گراس روٹ لیول کی مثال دوں گا کہ جیسے 2 سبزی فروش ہیں۔ ایک بظاہر بہت زیادہ عبادت گزار ہے، اس میں کوئی اخلاقی خرابی نہیں، لیکن اس کی دکان میں رکھی تمام سبزی کو کیڑا لگ چکا ہے، اس کی فروٹ کی، پھلوں کی، سبزیوں کی تمام پیٹیاں گرد و غبار سے اٹی ہیں۔ اپنے گاہک کے ساتھ، کسٹمر کے ساتھ اس کا رویہ بھی درست نہیں۔
اس کے ساتھ برابر کی دکان میں بیٹھا ایک انسان جو شاید بظاہر عبادت گزار نہیں ہے، لیکن اس کی سبزیاں تر و تازہ ہیں، گاہک کے ساتھ اس کا رویہ اچھا ہے، اس نے صفائی کا بہت خیال رکھا ہے، سبزیوں کو پھلوں کو ایک ترتیب سے رکھا ہے، تو اب اس نے اپنے کام کو حسین بنا رکھا ہے، جبکہ دوسرے نے اپنے کام کو بدصورت اور بدنما بنا رکھا ہے۔ تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس دنیا میں حسین زندگی کی تمنا کرنے کی تلقین کی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ تم دنیا میں مشکلات اور سختیوں کی تمنا کرو، بلکہ حسین زندگی مانگو۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دکاندار جو کام کو حسین انداز میں کر رہا ہے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے اور وہ ترقی کی منزلیں طے کرتا جا رہا ہے۔ اسی طرح کسی ریسٹورنٹ کی مثال لے لیں، اگر کھانے پر مکھیاں بنبنا رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص اپنے کاروبار کو بدنما اور بدصورت بنا کر رکھنا چاہتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے کہ میں محسن سے محبت کرتا ہوں۔ ایک فارماسیوٹیکل کمپنی جب کوئی دوائی بناتی ہے تو اس کی فوائد بیان کرتی ہے، لیکن ساتھ ہی اگر اس کے نقصانات بھی بیان کر دیتی ہے تو یہ سچائی بھی ہے اور حسن بھی ہے، اور جو دونوں چیزیں اس کو فائدہ پہنچا رہی ہیں۔ دنیا کے ایک بہت بڑے انٹرپرینور نے ایک صحافی سے یہ کہا کہ میں ہر ہفتے ایک ای میل جنریٹ کر کے اپنے ہزاروں ملازمین کے نام بھیجتا ہوں، جس میں یہ لکھتا ہوں کہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ کے تعاون کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اب یہ ان کی خدمات کا اعتراف ہے، یہ اس کی سچائی ہے اور یہ اس کا حسن ہے۔ تو اس طرح اس نے اپنا ایک ٹریڈ سیکرٹ بیان کر دیا جسے ہم اس کا حسن اور سچائی ہی کہیں گے۔ ایسے ہی جو لوگ ترقی کی منزلیں بڑی تیزی سے طے کر رہے ہوں تو آپ یقین کر لیں، ایزیوم کر لیں کہ ان کے اندر صدق بھی ہے اور حسن بھی ہے۔ ان کے قریب ہو جائیں، ان کے رازوں کو پانے کی کوشش کریں، ان سے تربیت حاصل کریں۔ وہ جو بھی ہو، وہ کوئی سرکاری ملازم ہو، پرائیویٹ ملازم ہو، استاد ہو، اچھا کاروباری ہو، جو بھی ہو، اس کے صدق اور اس کے حسن کو سٹڈی کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تو دو قسم کے افراد تھے، اب تیسری قسم کا ایک شخص ہے جس کا ذکر قرآن کریم کی سیکنڈ لاسٹ سورہ میں ہے اور اس کو حاسد کہتے ہیں۔ اس کی شرانگیزیوں سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، اس کو شر پسند قرار دیا گیا ہے، اس کے مفسدات بیان کیے گئے ہیں۔ سامعین، یہ حاسد بڑی ہی عجیب و غریب شخصیت ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو اس آسمان تلے، اس زمین پر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو اپنا پروردگار تو تسلیم کرتا ہے، لیکن وہ کسی نعمت کا طلبگار نہیں ہوتا اور اپنے لیے کسی رحمت کا امیدوار نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسا مصروف انسان ہوتا ہے جس کے پاس اپنے لیے کچھ مانگنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی۔ وہ صرف حساب کتاب میں لگا رہتا ہے دوسروں پر ہونے والے انعامات کی اور رحمتوں کی۔ اس کے پاس اپنے مطالبوں کی کوئی فہرست نہیں ہوتی۔ اس کے سامنے تو ایک رجسٹر ہوتا ہے، اس کے سامنے ایک عجیب و غریب گورکھ دھندا ہوتا ہے۔ وہ ہر وقت اس ادھیڑ بن میں لگا رہتا ہے، فلاں نعمت فلاں تک کیوں پہنچ گئی اور فلاں انعام فلاں کو کیوں ملنے جا رہا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتا۔ وہ اپنے آپ کو بے بس پا رہا ہوتا ہے۔ زبان حال سے وہ اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کر رہا ہوتا ہے کہ تیرے یہ فیصلے غلط ہیں، اپنے ان فیصلوں کو تبدیل کر لے، ان کو میری خواہشات کے مطابق ڈھال لے۔ یہ سب کچھ وہ زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے۔ ایسے شخص کو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ فلاں انسان جو آج کل ریڑھی لگا رہا ہے کہیں اپنی دکان کرائے پر لینے کے قابل نہ ہو جائے، جو کرائے کے مکان میں رہتا ہے اللہ کہیں اس کو اپنا مکان نہ دے دے، جو کسی ادارے میں کوئی چھوٹا ملازم ہے کہیں اچانک ترقی نہ پا جائے، فلاں شخص عزت کا بظاہر حقدار نہیں ہے، اللہ کہیں اس کو عزت سے نہ نواز دے، تو وہ عجیب و غریب اعداد و شمار کے چکر میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے۔ ساتھ جب بے بس پاتا ہے، ایسے شخص کو شر پسند اس لیے کہا گیا کہ آسمان سے نازل ہونے والی نعمتوں اور انعامات اور رحمتوں کے اس عالی شان نظام کو
وہ منتشر ہوتے دیکھنا چاہتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کسی ایک سڑک پر گاڑیاں پرسکون انداز میں رواں دواں ہوں، ٹریفک کا بہاؤ بڑا ہی خوبصورت ہو، اور ایک احمق شخص سڑک کے درمیان میں جا کر کھڑا ہو جائے، یا گاڑیوں پر پتھراؤ شروع کر دے، یا گاڑیوں کا رخ زبردستی موڑنا شروع کر دے، تو حاسد بھی رحمتوں کے نزول کے اس عالی شان اور پرسکون نظام کو بے سکون بنانے کی خواہش رکھتا ہے۔ وہ بھی چاہتا ہے کہ کاش فلاں نعمت اپنی منزل مقصود تک نہ پہنچے، کاش فلاں رحمت راستے سے ہی اپنا رخ موڑ لے۔ اب ایسی ناتمام خواہشات اس کے اپنے جذبات پر بھی بڑے منفی اثرات مرتب کرتی ہیں۔ اس کا اپنا نظام تنفس مجروح ہوتا ہے، اس کے اپنے خیالات کی ویوز بری طرح متاثر ہوتی ہیں، وہ خود کئی پیچیدہ امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے خون کے اندر عجیب سی ڈسٹارشن رہتی ہے، اس کے چہرے کی رنگت اس کے منفی جذبات کی ترجمانی کر رہی ہوتی ہے، پھر اس کے خیال کی لہریں دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں، یہاں تک کہ اگر قربت زیادہ ہو آپ خود محسوس کریں گے کہ ایسے شخص کی صحبت میں بیٹھ کر آپ خود بے چینی کا شکار ہو رہے ہیں، آپ کے اندر ایک اضطراب پیدا ہو رہا ہے، آپ کے دل کی دھڑکن بے ربط سی محسوس ہونے لگی ہے۔ اگر ایسا ہو تو پھر سمجھ جائیں کہ اب آپ اس کے مغناطیسی حلقے کے اندر آ چکے ہیں جو برکت سے خالی ہے، اور اس کی نحوست نے آپ کو بھی اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا ہے۔ تو ایسے شخص کی صحبت سے آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، بلکہ آپ کی اپنی متاع بھی لٹ سکتی ہے۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہو اپنے آپ کو ایسے شخص سے اس قدر دور کر لیں کہ اس کے خیالات کی لہریں بھی آپ کا تعاقب نہ کر سکیں۔ یہ کچھ نکات تھے جو دوستوں کے انتخاب سے متعلق تھے، ہمیں انہیں مد نظر رکھنا چاہیے، اور اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی یہ بات باور کرانی چاہیے کہ انسان کو اپنے احباب کے انتخاب میں انتہائی محتاط رہنا چاہیے۔ دوستوں کے انتخاب میں ہمیشہ احتیاط سے کام لیں، انتخاب کی آزادی آپ کو حاصل ہے۔ اگر آپ کا اپنا انتخاب درست نہ ہوا تو اس کے نقصان کے، اس کے برے انجام کے ذمہ دار بھی آپ خود ہوں گے، کوئی دوسرا نہیں۔ اس لیے 3 کام ضرور کریں: صادقین کے ساتھ رہیں، محسنین کے قریب رہیں، اور حاسدین سے دور رہیں۔ اگر یہ 3 کام آپ نے کر لیے تو پھر صرف امید نہیں کی جا سکتی بلکہ یقین کیا جا سکتا ہے کہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ۔